تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی ڈرامے دیکھنا، فلم دیکھنا یہ سب جائز ہے، انٹرٹینمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ شریعت کی روح سے اسے دیکھیں گے، سیریل یا فلم کیسی بھی ہو، اس میں کم از کم 3 خرابیاں یعنی ویڈیوگرافی، رقص و موسیقی اور اجنبی عورتوں کی موجودگی ضرور پائی جاتی ہے، اور یہ تینوں امور ناجائز ہیں۔ چنانچہ تصویر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ اور میوزک کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور لہو و لعب اور گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ بے پردگی کے بارے میں فرمایا مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں، بے پردہ اجنبی عورتوں کی موجودگی میں جو قباحت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ پھر وہ فلمیں، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید جو بری فلمیں ہیں وہ دیکھنا تو ناجائز ہیں، لیکن جو فلمیں سلاطین اسلام کی تاریخ کے بیان میں بنائی گئی ہیں یا نعوذ باللہ انبیاء کے لیے بنائی گئی ہیں وہ دیکھنا جائز ہے۔ جن فلموں میں سلاطین اسلام کی تاریخ بیان کی جاتی ہے ان میں ایک مزید خرابی اور ہے، وہ یہ کہ لوگ ایسی فلمیں دیکھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے یا ہلکا سمجھتے ہیں، اور گناہ کو ہلکا سمجھنا یا گناہ ہی نہ سمجھنا یہ زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اور سلسلہ وار فلموں کے دیکھنے کی لوگوں کو جو لت لگتی ہے، اس میں وقت کا ضیاع، نمازوں کا چھوٹنا اور دیگر ضروری کاموں سے غفلت ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا خرابیوں پر آپ کو ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ کوئی جائز کھیل تماشا بھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی جائز کھیل تماشا بھی اگر فرائض و واجبات میں کوتاہی کا سبب بننے لگے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی تاریخی فلموں میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے واقعات محض فرضی یا مبالغہ آمیزی پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں کذب اور افتراء اور غیبت تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ مختصراً یہ کہ سیریل، تصویر کشی، موسیقی، بے پردہ اجنبی عورتوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنا ناجائز ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنے، فرائض و واجبات میں غفلت اور دوسری خرابیوں کی وجہ سے اس حرمت میں اور زیادہ وضاحت آ جاتی ہے۔ آپ کی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ فلمیں جو دیکھتے ہیں، یعنی جو ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں، جو دینی ڈرامہ دیکھتے ہیں، یہ فحش فلموں سے بچنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ سے یہ عرض کی جاتی ہے کہ یہ سیریل، ڈرامے دیکھنا، ارطغرل دیکھنا یہ خود ناجائز ہے۔ گویا دونوں زہر میں زہر ہیں، لیکن کوئی ہلکا ہے کوئی زیادہ ہے، تو وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ ارطغرل ڈرامے میں بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میوزک کا یا اجنبی عورتوں کا، تو اس لیے وہ بھی ناجائز ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ دونوں سے بچنے کی فکر کی جائے، اور یہ انسان کے اپنے ارادے اور عادت بنانے پر مبنی ہے۔ اس کے لیے ناجائز چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صحیح طریقہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے، مثلاً قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معانی اور تفسیر اور اچھے بامانہ اشعار اور نعتیہ کلام سننا، مجاہدین اور اولیاء اللہ کے حیرت انگیز واقعات کو پڑھنا سننا، یہ بھی تو اپنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔